اور تیسری علامت جو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی بیان فرمائی وہ بھی سنیے گا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا کہ ایمان والوں کی ایک شان یہ بھی ہے، ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایمان والے اپنے شب و روز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کر کے گزارتے ہیں. یہ ایمان والوں کی شان ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ایمان والے اپنے شب و روز اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور ریاضت کے ساتھ گزارتے ہیں. احباب دی وقار، یہاں پر ہمیں جس بات کی طرف جو ایک سلسلہ کرنا ہے، جو ہمیں ایک سلسلہ بنانا ہے اس زمن کے اندر، کہ ہمیں ایک بات سمجھنی ہے کہ ساری رات کی عبادت سے مراد کیا ہے اور سارے دن کی عبادت سے مراد کیا ہے. کیا بندہ اپنے نجی معاملات چھوڑ دے؟ اللہ پاک نے رزق حلال کمانے کا خود ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ رزق حلال عبادت ہے. دیگر معاملات ان کے متعلق فرمایا اور ان کا ثواب بھی بیان فرمایا. تو کیا دوسرے معاملات چھوڑ کر کیا شب و روز عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ باقی سب چھوڑ کے صرف اور صرف دن رات 24 گھنٹے عبادت اور ریاضت کرے، اللہ رب العزت کی فرما برداری میں رہے، نماز پڑھتا رہے؟ کیا اس کا مطلب یہ بنتا ہے؟ تو یہ سنیے گا، علماء کرام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک مفہوم سادہ سا اس کا یہ بنتا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو نماز پنجگانہ رکھی ہے نا، اس کی ترتیب ہی اتنی پیاری رکھی ہے کہ دن کے آغاز میں، رات کے اختتام میں، کچھ درمیان میں، کچھ تھوڑے دیر بعد، تو 5 نمازوں کی ترتیب اللہ پاک نے ایسے رکھی ہے. فرمایا کہ جو بندہ دن میں 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے، اس کی شب بھی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، اس کا دن بھی اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے. تو 5 نمازوں کی ترتیب کہ فجر دن کے آغاز میں، اور عشاء یہ سونے کے بالکل جو رات سونے کا جب وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت، مغرب دن کے اختتام میں. تو احباب، تو رات کے آغاز میں عشاء بھی ہے، فجر رات کے اختتام پہ ہے، اور کچھ نمازیں دن کے درمیان کے حصے میں ہے. تو فرمایا کہ یہ جو 5 وقت کی نمازوں کی ترتیب ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب، ایک مطلب یہ بنتا ہے کہ جو بندہ ان 5 نمازوں کا اہتمام کر لیتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو عبادت اور ریاضت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو احباب دی وقار، تو ایک مطلب اور ایک مفہوم جو ہے وہ یہ بنتا ہے. اور میں یہاں پر ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں گا کہ ازواج مطہرات کے پاس صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے چند شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں معمولات مصطفیٰ بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شب کیسی، دن کیسا، روزے رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے. تو ازواج مطہرات میں سے جو بتایا گیا، انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک اپنا رات جیسے گزارتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی روزہ نہیں رکھتے، شادیاں بھی کی ہیں، نکاح بھی انہوں نے کیے ہیں. اب وہ صحابہ کرام جو آئے تھے نا، اب کیونکہ یہ تعلیمی دور تھا، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان انہوں نے نا فرمایا اور انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ جس طرح چاہیں زندگی گزار سکتے ہیں. ہم کہا جی ہم اس طرح زندگی گزاریں گے کہ ہر روز روزہ رکھا کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ ہم پوری رات اور پورا دن عبادت کے اندر صرف کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ ہم تو نکاح بھی نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ازواج مطہرات انہوں نے وہ بات بتائی کہ ہم سے آج یہ پوچھا گیا. تو ہم نے بتایا، الفاظ سنیے گا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا، واللہ، اللہ کی عزت کی قسم ہے، فرمایا کہ میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں اور رات میں آرام بھی کرتا ہوں. فرمایا میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی روزہ نہیں رکھتا. فرمایا میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں. اتنا بیان کرنے کے بعد فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں پھر بھی تم سے زیادہ تقوی والا ہوں. جو ان کو جواب دیا نا تو پھر ان کی تربیت بھی فرمائی، تو وہ ایک سلسلہ الگ ہے. تو یہاں پر جو بتانا مقصود ہے کہ جنہوں نے اس بات کا مطلب یہ سمجھا کہ باقی سب کچھ ختم، صرف عبادت کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے عبادت ریاضت کرنا، سجدہ کرنا، ذکر کرنا، اس کا مطلب یہ ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا کہ میں آرام بھی کرتا ہوں اور میں
عبادت بھی کرتا ہوں، میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی روزہ نہیں رکھتا، اور فرمایا کہ میں جو ہے شادیاں بھی میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں ان سے پھر بھی زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والا ہوں۔ تو احباب جی وقار، اور میں ایک حدیث پاک کا اور سہارا لے کر جو میں مفہوم بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر کوئی غلط فہمی نہ آ جائے کہ اگر کوئی بندہ سارے معمولات بھی پورے کرتا ہے اور پورے سال کے روزے رکھنا چاہے جن دنوں میں منع کیا ان کے علاوہ، تو اس کے وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ناجائز ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ جائز ہے، لیکن کیونکہ دین ہمارا معتدل ہے، دین ہمارا ایک پورا نظام اور ایک پورا سسٹم ہے، یہ ایک چیز کو ختم کر کے دوسری چیز کو کرنے کا نہیں، ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے سارے نظام کو، سارے سسٹم کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا نام دین اسلام ہے، اور وہی ضابطہ حیات ہے۔ تو میں حدیث پاک جو سناؤں گا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز، اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح فجر کی نماز با جماعت ادا کرے، مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، فرمایا دونوں نمازیں با جماعت پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب وہ مفہوم بالکل واضح ہو کے آ گیا۔ اب آپ تو اللہ رب العزت جو ایمان والوں کی نشانیاں بیان فرمائیں تو ان میں سے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ ایمان والے شب و روز اپنے اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، اور اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ نماز پنجگانہ، جو ایک مفہوم میں نے سادہ صاحب کو بتایا کہ نماز پنجگانہ، فرمایا علماء کہ نماز کی ترتیب پر غور کرو کہ دن کے آغاز میں، دن کے اختتام میں، دن کے درمیان میں، رات میں، دن میں، فرمایا نمازوں کی اس ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ نماز پنجگانہ ادا کر لیتا ہے اللہ پاک دن اور رات کی عبادت کا ثواب اسے عطا فرما دیتا ہے۔